پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تاکہ ہم سب ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو احسن طریقے سے گزار سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش والوں کو اسلام کی دعوت دی تو چند لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اکثریت نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی ایذا رسانیاں مسلمانوں پہ حد سے بڑھ گئیں۔ وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، اور حبشہ آج کل ایتھوپیا اور صومالیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 خواتین نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب حبشہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، جب وہ واپس مکہ گئے تو وہاں جانے پہ ان کو پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ اب کفار مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد قریش کے رویے سے تنگ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کا حکم دیا۔ یہ دوسری ہجرت حبشہ تھی، جس میں 83 مرد اور 11 عورتیں شامل تھیں۔ جب قریش کو مسلمانوں کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا پیچھا کیا، لیکن ناکام رہے۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ جب آپ دوبارہ حبشہ پہنچے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ کچھ عرصہ بعد قریش کا وفد نجاشی کو بھڑکانے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی صفائی میں کیا کہیں گے۔ حضرت جعفر طیار نے بہت ہی پراثر تقریر کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، غریبوں کا حق مارتے تھے، پڑوسیوں کا حق کھاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہمیں بت پرستی اور شرک سے منع کیا، ہمیں نماز اور روزہ کا حکم دیا، تو ہم نے اسلام قبول کر لیا اور ہم اس ملک سے نکل کے آپ کے پاس آ گئے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم پر یہاں ظلم نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ نجاشی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا کوئی کلام سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی چند آیات سنائیں۔ نجاشی اور اس کے درباری کلام الہی کو سن کے بہت متاثر ہوئے، ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے۔ اس موقع پہ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی۔ تو نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور قریش سے کہا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب قریش کا وفد ناکام ہو کے واپس لوٹ گیا اور مسلمان وہاں امن و اطمینان سے رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہجرت حبشہ کا واقعہ۔ امید ہے آپ نے بہت اچھے سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔